السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ فجر نماز با جماعت ادا کریں گے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تسی بھی اٹھو، فجر نماز ادا کرو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اج جمعۃ المبارکہ، اج تے عید والا دن آ گیا، تسی بھی عید دی خوشی کرو، جمعے دی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ لو جی اسی ہن مسجد کول تقریباً پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ اج بیان پیارا جہا ہوئے گا، پھر بعد جمعے دا بیان سناواں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ لو جی ساڈی جامع مسجد پہنچ گئی، مسجد کول پہنچ گئے ہیں۔ ایک ایسا موقع اور ایسا لمحہ آتا ہے کہ جہد انسان دین و دنیا کی جڑی بھی جائز چیز اللہ تعالیٰ کو منگے، اللہ تعالیٰ انہوں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان 6 دن میں تیار کر دیا۔ اور انسانوں کا 1000 سال اگر ہوئے، قرآن مجید چ لکھا ہے کہ انسان 1000 سال پہلے اللہ کا ایک دن پڑھتا، اور ایک قرآن مجید کی سورۃ المعارج ہے، وہ دے اندر ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال تک۔ اس حساب میں اگر دیکھیے 50,000 سال ایک دن ہوئے تو 6 دن لگے تو کتنا زمانہ پڑے گا زمین و آسمان تیار کرے۔ لیکن انہوں بھی چھڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نہ جانے یوم کا لفظ جڑا قرآن میں استعمال کیا ہے، ایک دور واسطے ایک دور ہوئے گا جڑا ہزاروں لاکھ سالہ سے مرید ہے، وہ والا ایک دن قرار دیتا، پھر ایک دور چلے، 2 دن، پھر ایک دور چلے۔ انہوں نے پھر اللہ پاک نے سارے جڑے جمعہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ انہوں نے انتقال دیتا، تے 6 دن دے وچ کائنات اللہ پاک نے تیار فرمائی۔ 7ویں دن کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا آپ نے اللہ پاک نے کی کیتا۔ پھر اینج سمجھو کہ ہفتے اتوار کو میں کام شروع ہوا، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، جمعہ 6واں دن بنے۔ جمعے والے دن کوئی لمحہ سی آخری، جس لمحے دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دے اندر اپنی روح پھونک دیتی۔ آدم کو جہاں تیار کیتا تھا سیدھا پتلا، وہ دے اندر روح پھونکی۔ جمعے والے دن کے لمحہ جڑا جس طرح کہ گزشتہ جمعے میں عرض کیتا سی کہ وہ قرینے قیاس یہی ہے کہ اثر دے وقت کتے ایک کام ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح جڑی ہے وہ پھونک دیتی، اپنا آرڈر جاری کیتا کہ بھائی ایک زندہ انسان بن جائے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ وقت ہے دراصل جہدے وچ قیامت تک آدم علیہ دعا اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اس وقت آدم زندہ جو ہوا ہے مردہ بھی زندہ، دعا بھی جڑی ہے مردہ کو زندہ کر دی ہے، مردہ اللہ کو زندہ کر دی ہے، اور جڑی چیز عدم جو دی ہے دعا کو وجود عطا کر دی ہے۔ لہذا جمعے والے دن خصوصاً عصر دی نماز تو لے کے شام تک صلحاء، اولیاء اور اللہ کے متقین نیک بندے جو ہیں وہ دعا چ مشغول رہتے ہیں۔ دوسری چیز جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن تعلیم فرمائی خصوصی طور پہ، وہ فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود، ویسے تو درود شریف سارا ہفتہ انسان پڑھتا رہتا ہے، ہر نماز سے آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے جڑے پڑھائے انہوں نے وچ ایک تو دعا کا تذکرہ کیا کہ دعا مانگنا چاہیے، دوسرا جو سی وہ درود شریف کے بارے سے حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جمعے والے دن پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعے والے دن کا درود شریف مشہود ہے۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ مشہود ہے کی چیز ہے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن کا درود شریف مجھ پر باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے۔ زندہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے سن، صحابہ کرام نے اس حدیث میں ذرا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ زندگی جی تے تانوں پیش ہوا ساڈا درود شریف، جب تسی اس دنیا تو چلے جاؤ گے تو پھر ساڈا درود شریف کیویں پیش ہوئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، یعنی نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، وہ اینج ہی ہوندے نے جویں زندہ ہے۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہیں، قبروں میں بھی زندہ ہیں، تو تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث دے جڑے مفہوم معلوم ہوا کہ جمعے والے دن دا درود شریف ہے جڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ویسے دوسرے درود شریف بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف کی اہمیت تو اسی لوگ ناواقف ہیں، اسی کبھی محنت نہیں کی، نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں جس طرح کہ ترلا پانا ہونا کہ کثرت نال لوگ جڑے درود شریف الٹ پڑھ دیتے ہیں، جتنے کہنا کہ انہوں کی آل اولاد تے رحمت کری برکت اتنے ہی کہنا کہ انہوں کی آل اولاد تے نہ کری۔ قرآن مجید کے عربی الفاظ نے وہ لام الف لا کا مطلب اور ہوتا ہے، اعلیٰ کا مطلب اور ہوتا ہے، ایک نہ اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ آل ابراہیم، ابراہیم پر بھی ہو اور ابراہیم کی آل پر بھی جیسے ہوا، یہ بتا کہ ولا آل ابراہیم، نہ ہی لا مانی کا نہیں، لا الہ نہیں کوئی الہ، لام الف لا پڑھ چھڑیے تو مطلب ہے نہیں۔ تے ساڈے کثرت نال لوگ جو کہ سیکھدے نہیں، نہ کوئی استاد ہے ساڈا، نہ کوئی اسی سارے دل چ کوئی بخشش بخش جائیے، اللہ نال ملاقات ہونی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ دے نال اسی حاضر ہوں گے؟ آپ نے پوچھا کہ ظالما تو ساری عمر آندا رہے ولا آل ابراہیم، تو ساری زندگی ولا آل کا تینوں میری آل دے نال کی دشمنی سی؟ تے اے درود شریف ہے جڑا ایک ہدیہ ایک صحابی نہ ہوتا عبدالرحمان، کیونکہ ہوں موضوع ہے سارا تھوڑا جہا سانوں مزید دیکھنا چاہیے، سانوں کدی نہیں سوچا درود شریف کا مطلب کی ہے، اس صلاۃ کا کی مطلب ہے، سلام کا کی مطلب ہے، آل کی چیز ہے، کیا نبی کے گھر والا ہی ہے یا اور بھی کوئی آل دے اندر شامل ہے؟ کی جھگڑا ہے یہ درود شریف کے؟ شیعہ کی کہتے ہیں، سنی کی کہتے ہیں، راہ ثواب کی ہے، اصل مسئلے کی ہے، کوئی ایسی بس چلے چلو۔ حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلہ ایک صحابی نے وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات دوسرے صحابی نے ملاقات سی تے انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا ہدیہ نہ پیش کرنا جڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں پیش کیا سی، ضرور پیش کرو کہ میری ہدیہ کا معنی ہوتا تحفہ، ایسی چیز گراں قدر چیز، ایسی اعلیٰ اور رفع چیز جو بہت قدر و قیمت والی ہوئے اور انسان کو بغیر محنت کے بھیجا ہدیہ کیا جاتا ہے۔ تو میں کیا کہ ضرور کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جمع ساتے اسی جب آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پڑھا کر ایسی کچھ ہے یا رسول اللہ سلام کیسے روزہ نہیں پڑھتا اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم، لیکن اے جڑا صلاۃ لفظ ہے یہ کی مطلب ہے؟ یہ کس طرح پڑھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ کوئی کھیڑ تھوڑی ہے کہ اسی خود ہی پڑھ دے رہی ہے، ہر بندہ پڑھتا پیا، مطلب کوئی گل نہیں ہے کہ جب اللہ نے عطا کی ہے ایک چیز، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہونٹاں جو کڈی ہے اے یہ بھی درود شریف، تو پھر سانوں کی چلی کر کے اسی وہ نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھتے رہنے لگا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم تے اسی کہنے ہیں نماز دے اندر السلام علیکم ایھا النبی، نبی کو کہنے ہیں تسی ملاقات ہوئی ہے تو سلام کرنے تے درود کی چیز ہے، سلام کا پتہ چل گیا صلاۃ کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر اسی نماز دے اندر درود شریف پڑھنے ہیں، اے درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اس درود کے اندر اتنے
صلاۃ کا ذکر ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہے، اور اس تو پہلے تحفہ قرار دیتا گیا۔ درود شریف ایک تحفہ ہے جڑا اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پہلی بات ذہن کے رکھیے کہ ایک تحفے کا کی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، تحفے کو قبول نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کی طرفوں بھی یہ تحفہ یہ دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحفہ قرار دیتا ہے، اور تحفہ سانوں ملا ساری حالت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ کا مطلب مختلف کر کے صلاۃ آسانی کے نال سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اللہ دی رحمتاں اور برکتاں وہ طلب کرنی ہے، اور پھر جب کسی دے رحمت اور برکت ہوندی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہوں فروغ عطا کرتا ہے، یعنی انہوں کو بتاتا کھلاتا ہے، نشو و نما کرنا۔ جب اسی درود شریف پڑھنے تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پاک میرے سونے نبی کا جو مشن سی جن چیز نو لے کے آئے سن اس چیز نو اس دنیا تے بتا، اور انہوں دی جس طرح نہیں اسی نون لیگ والے آتے کہ ساڑھے چودھری نے فیصلہ کیا ہے، پیپل پارٹی والے نہیں ساڑھے چودھری نے فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ سانو خوشی ہوئی ہے کہ جس چودھری نے سانو محبت ہے وہ جے جے کار ہو۔ امت ہی ہے جڑا وہ خواہش ہے کہ میرا نبی جڑا پیغام لے کے آیا، جڑا قرآن لے کے آیا ہے وہ چدرا ہو۔ سمجھ آئی گا؟ مومن یہ کہتا ہے کہ جڑا میرا نبی لے کے آیا جو کچھ وہ چدرا ہونی چاہیے۔ جب ٹھنڈ ادو پائے گی جب پتا چلے گا کہ فیصلہ نبی دے حکم کے مطابق ہو، اور نبی کا فیصلہ جڑا وہ منیا گیا۔ جب انسان کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے نبی کا جڑا پیغام ہے وہ قرآن ہے وہ چدرا آیا ہے، انہوں فروغ ملے اور وہ پھیلے پھولے اور دنیا دیتے وہ غلبہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس اور تیریاں رحمتاں اور برکتاں نبی دے دین ہو کے ہر پاسے نبی دا آوازہ بلند ہو جائے اور وہ ذکر ہے جڑا وہ بلند ہو جائے۔ آل دے بارے میں تھوڑی خدمت عرض کرنا، شیعہ جڑے نے وہ کہتے ہیں کہ آل تو مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 اور افراد جنہاں دے جو امام حسن حسین بی بی فاطمہ علی نو پاندے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ یا پھر انہوں نے جڑے شیعہ دے جڑے کچھ وسیع مطالب کرنا کہ انہاں تو مراد نبی پاک دے خاص یہی کار والے بس، جبکہ سنی جڑے ایسے ہو کہ قرآن و حدیث تو استدلال کر کے کہنے ہیں کہ آل دے اندر صرف اولاد ہی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید دے وچ یہ چیزاں واضح طور پہ موجود ہیں کہ اللہ پاک نے آل فرعون کرامے کا آل فرعون ڈبی جی، اور دوسری قوموں بھی آل تو مراد قرآن مجید نے لیا کہ کسی شخص دے پیروکار وہ دی پارٹی وہ دے پیچھے چلن والے یہ سارے ہی وہ دی آل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید دے وچ آل فرعون کا ذکر کیتا ہے کہ آل فرعون نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دی قوم اور غرق ہو گئی آل فرعون کیوں آیا وہ جھٹلا دی۔ تو اسی یہ کہنے ہیں کہ آل تو مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ 3 افراد نہیں ہیں، بلکہ آل تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام ازواج مطہرات نے، آپ دی اولاد پاک، اور پھر اس کو اگے بڑھ کے قیامت تک وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رہبر اور رہنما اور پیغمبر تسلیم کر لیا، وہ سب بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں۔ جب کوئی شخص کہے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو وہ دوسرے لفظوں سے ایسے کہے گا کہ یا اللہ پاک جس طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے پیغام فروغ اور نشر و نما دینی اور رحمتاں برکتاں نازل کرنی ہے، اس طرح ہی انہوں دی آل یعنی قیامت تک وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کیتا، انہاں سارے تے بھی وہی رحمتاں نازل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ایک دفعہ آیا لفظ کیا گیا کہ اللہ پاک نے 10 مرتبہ اپنی رحمتاں نازل کر دیں، لیکن یہ اسی سمجھانے بات ہے، ورنہ اگر تسی غور کرو تو یہ 10 نہیں ہے کروڑ ہزار رحمتاں اور برکتاں کر دی ہیں۔ تو پھر کوئی شخص ہے وہ جدوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد
یہ مطلب یہ نکلیا کہ وہ کہنا کہ اللہ کے درخواست یہ کرتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بھیج، لیکن دراصل انسان عاجز ہے، وہ کس طرح ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیغمبر واسطے کوئی چیز بھیجے، وہ تو مرا وہ چیز آتا ہے۔ انسان دراصل اپنی عاجزی کا اظہار کرتا کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرے کو ہے کھ نہیں، میں در مارتا ہوں کھانا مارا متی ہوں، لیکن تو تے بڑی چیز ہے، تو تے کبھی نہیں، تیرے کو تے سب کچھ ہے، تو میں تیرے کی درخواست کرنا کہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما، اور انہاں دے تمام متبعین پیروکار الہ یوم الدین قیامت والے دن تک جن بھی آ رہے ہیں سب دے اوپر اپنی رحمتاں اور برکتاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن خصوصی طور پہ فرمایا کہ درود شریف جو ہے کثرت کا لفظ ہے، کثرت سے پڑھا کر کہ اسی جمعہ والا دن صرف اسی یہی نہیں سمجھ لیے کہ اذان ہوئی ہے تو مسیح تے پہنچ گئے، جمعہ رات کو جنوں مغرب دی اذان ہوتی ہے، مغرب دی اذان جمعہ رات اس وقت جمعہ رات ختم ہو جاتی ہے، پھر جمعہ شروع ہو جاتا ہے، مغرب دی اذان جو ہوتی ہے یعنی آج کی رات ہوتی ہے، مغرب کی اذان کو لے کے جمعہ شروع ہو چکا ہے، آج مغرب تک جمعہ رہے گا، اس دوران یہ سارا وقت ہی جمعے کا وقت ہے، نماز تے سی پڑھنی ہے آ کے 12-1 بجے تک، لیکن جمعہ تو شروع ہو چکا تھا شام کو لے کے، اس تمام عرصے دے دوران اللہ دی ذات بابرکات تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنا چاہیے، اور سانو وہ مفہوم وہ وسعت اور وہ جڑی طاقت ہے وہ ہونی چاہیے ہے، تو سانو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جڑی چیز خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی الفاظ تک دس دیتے، یہ مطلب ہے کہ درود شریف دی جڑی پیشکش ہے من جانب اللہ ہے، اور جب ان کی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے عطا کی ہے عبادت، اللہ کے نبی نے عطا کی ہے، تو پھر وہ اندر شیرینی اور لذت جڑی ہے اس کی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جو انسان چیز کے اندر بڑھتا ہے، جو وہ دنیا و معافی ہاتھ بے خبر ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ تو پھر اسی نا ویسے تو حدیثاں دے اندر بہت سارے درود شریف ہیں، لیکن درود ابراہیمی انہاں دا سردار درود شریف ہے، اس تو بڑا درود شریف کوئی نہیں، بس وہ درود شریف نے جہاں میں اتنے سکھایا گیا دوستوں نے جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ، یہ اندر بھی وہی چیزیں جو میں عرض کی ہے کہ اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزا عطا فرما، وہ جزا جو ان کی شان کے لائق ہو، اس طرح ایک اور درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی الذی، اے اللہ پاک محمد امی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام وسلم و تسلیما، درود و سلام ہماری طرف سے پیش فرما دے۔ یہ جو شریف والے کے بارے فرمایا کہ انسان کے 80 سالہ گناہ بھی یہ معاف کروا سکتا ہے، انسان تھوڑے سے دل نہ پڑے، میرا مصیبت طویل ہو گئی ہے، جو شریف کا جگہ موجود ہے جاری رہے گا، بس ہوں یاد آیا تو ہوں سانو چاہیے پڑھ لیے، جب چلدیا یاد آیا پھردیا اٹھدیا بیٹھدیا دوسری پڑھنے واسطے بہت بھی ضرورت نہیں، لیٹا رہا ہوئے انسان، ہاں جی بیٹھا رہا ہوئے چلتا ہوئے پیا سواری دے ہوئے کسی نے بھی انسان اللہم صلی علی محمد اینا کہ پڑھی سکے نہ لمبا پڑھے، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد گل موکی چل رہی ہے، آپ جب روشنی پڑھتا ہے جنی باری پڑھتا رہو رحمتہ اور برکتہ دے دروازے کھول دے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے عمل کر السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لو جی ماشاءاللہ با جماعت نماز ادا کر کے تے بیان سن کے تے اسی باہر نکل آئے ہیں، تے باہر دھند بہت زیادہ تے اج پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی پئی ہے دھند دے نال، صاف ظاہر ہے جدوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی ہے تو پھر ٹھنڈ بھی زیادہ ہی ہونی ہے، تے ماشاءاللہ جی اج ساڈا بیان دا خلاصہ سی کہ جمعے والے دن جڑا نا کثرت بہت زیادہ کثرت نال درود پڑھنا چاہیے،
ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਂਝ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।